آج کے اس تجزیے میں خوش آمدید۔ یہاں ہم مشکل موضوعات کو آسان اور واضح سلائیڈز کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چلیں اس تجزیے کا آغاز ایک بہت ہی چونکا دینے والے بیان سے کرتے ہیں۔ یہ الفاظ ہیں منگل واجپئی کے، جو کہ بی جے پی کے ایک کارکن ہیں۔ اپنی ذاتی مشکلات کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم مودی کے لیے ان کی عقیدت بالکل غیر متزلزل ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی سیاسی لیڈر کے لیے اتنی شدید، اتنی گہری عقیدت آخر پیدا کیسے کی جاتی ہے؟ ہمارے پاس جو ماخذ ہے وہ اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ اسے شخصیت پرستی کا کلٹ کہتے ہیں، مطلب ایک ایسی صورتحال جہاں ایک لیڈر کی شخصیت اس کی پالیسیوں سے بھی زیادہ اہم بن جاتی ہے۔ اچھا، تو آئیے پہلے سیلنگ پوائنٹ کو دیکھتے ہیں جس کا تجزیہ ہمارے ماخذ میں کیا گیا ہے، اور وہ ہے ایک انتہائی غریب خاندان سے آنے کی کہانی۔ تو دیکھیں، ایک طرف تو وہ مشہور عوامی کہانی ہے چائے بیچنے والے کی، لیکن دوسری طرف ماخذ اس کا موازنہ ایک سوانح نگار اور خود مودی کے بھائی کے بیانات سے کرتا ہے، اور ان بیانات سے یہ لگتا ہے کہ شاید غربت کی ان کہانیوں میں تھوڑا بہت مبالغہ شامل ہے۔ لیکن ایک منٹ، کیا کسی لیڈر کا غریب یا امیر ہونا واقعی کوئی معنی رکھتا ہے؟ ماخذ کا کہنا ہے کہ بالکل نہیں، اور وہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے تاریخ سے مثالیں دیتے ہیں کہ بھئی اچھے اور برے دونوں طرح کے لیڈر ہر قسم کے خاندانی پس منظر سے آئے ہیں۔ اب آتے ہیں دوسرے پہلو کی طرف جس کا ماخذ جائزہ لیتا ہے، اور وہ ہے یہ بیانیہ کہ مودی نے ملک کی خدمت کے لیے اپنے خاندان تک کو چھوڑ دیا۔ میں نے اس ملک کے لیے اپنا گھر، خاندان، سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ ذاتی قربانی کی ایک بہت ہی طاقتور کہانی ہے نا، اور ماخذ کے مطابق یہ ایک ایسا تھیم ہے جس سے بار بار دہرایا جاتا ہے۔ لیکن یہاں ماخذ اس قربانی والی بات پر کچھ سوالات کھڑے کرتا ہے۔ ایک طرف تو یہ دعویٰ ہے، اور دوسری طرف ماخذ مشہور شخصیات کی شادیوں اور تقریبات میں ان کی شرکت کی مثالیں دیتا ہے۔ یہاں تک کہ خاندان کے کچھ لوگوں کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہیں اہم سرکاری تقریبات سے دور رکھا گیا تھا۔ چلیں اب تیسری شخصیت کو دیکھتے ہیں جسے ماخذ نے ڈی کنسٹرکٹ کیا ہے، اور وہ ہے فقیر کی شخصیت۔ ماخذ اس حصے کا آغاز خود مودی کے الفاظ سے کرتا ہے، جہاں وہ خود کو ایک فقیر کہتے ہیں، یعنی ایک ایسا شخص جسے دنیاوی چیزوں سے کوئی لگاؤ نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا حقیقت بھی یہی تصویر پیش کرتی ہے؟ اور فوراً ہی ماخذ کچھ ایسی چیزوں اور لائف سٹائل کی طرف اشارہ کرتا ہے جو اس فقیر والی شخصیت سے اس کے بقول بالکل میل نہیں کھاتی۔ مثال کے طور پر ماخذ ایک خاص چیز کی قیمت پر فوکس کرتا ہے، ایک چشمہ، اور اس کی قیمت مبینہ طور پر 1,40,000 روپے۔ تو یہ سلائیڈ آپ یوں سمجھیں، اسی تضاد کا ایک خلاصہ ہے جسے ماخذ سامنے لاتا ہے۔ ایک طرف تو ایک فقیر جیسی سادہ زندگی کا دعویٰ، اور دوسری طرف ایک ایسا لائف سٹائل جو ماخذ کے مطابق اس کے بالکل الٹ دکھائی دیتا ہے۔ اچھا، تو یہ امیج بنایا کیسے جاتا ہے اور پھر اسے برقرار کیسے رکھا جاتا ہے؟ اب ماخذ ان طریقوں کا تجزیہ کرتا ہے جو اس پوری عوامی شبیہہ کے پیچھے کام کرتے ہیں۔ یہاں دو بڑے حکمت عملیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ پہلی، اپنے سیاسی مخالفین کو نااہل اور کمزور دکھانا، اور دوسری، میڈیا پر ہر وقت ہر جگہ چھائے رہنا۔ یہاں ماخذ میڈیا سے بات چیت کے دو بالکل مختلف انداز ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ ایک طرف راہل گاندھی ہیں جو ماخذ کے مطابق کئی بار بغیر اسکرپٹ کے پریس کانفرنس کر چکے ہیں، اور دوسری طرف وزیر اعظم مودی ہیں جن کی طرف سے 10 سال میں کوئی پریس کانفرنس یا غیر اسکرپٹڈ انٹرویو سامنے نہیں آیا۔ تو یہ ہر وقت میڈیا پر موجودگی کیسے ممکن ہوتی ہے؟ ماخذ اس کے لیے ایک بہت بڑی رقم کی طرف اشارہ کرتا ہے، تقریباً 65 ارب روپے۔ یہ وہ رقم ہے جو مبینہ طور پر سرکاری اشتہارات پر خرچ کی گئی۔ اور آخر میں ماخذ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ جو اتنی محنت سے امیج بنایا گیا ہے، شاید اب اس کا جادو تھوڑا پھیکا پڑنے لگا ہے۔ اچھا، تو اس دعوے کے پیچھے کیا دلیل ہے کہ اثر کم ہو رہا ہے؟ ماخذ کچھ نکات گنواتا ہے، جیسے کہ ریکارڈ تعداد میں لوگوں کا ملک چھوڑنا، منی پور کے تشدد پر اٹھنے والے عوامی سوالات، اور یہاں تک کہ بی جے پی کو دوسری پارٹیوں سے سیاستدان بھرتی کرنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ اور یہیں پر ماخذ ہمیں ایک آخری اور بہت اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ
اگر ایک لیڈر کا نام ہی الیکشن جتوانے کے لیے کافی ہے تو پھر اپنے سیاسی مخالفین کو پارٹی میں شامل کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟